زرش کا رزلٹ کیا آیا تھا؟ آذر کو ڈینگے مارنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کامیابی کو وہ زرش کی محنت نہیں، اپنی بھاگ دوڑ کا نتیجہ بتا رہا تھا۔ زرش تو زرش، مہا بھی حیران تھی۔ وہ اس کی حیرانی کو بھانپ کر اس کے قریب آ گیا اور اسے ٹھوکا مار کر بولا، سنو۔ دستک کے اس نرالے انداز پر وہ سرتاپا ہل کر رہ گئی۔ صوفے کی پشت نہ تھامتی تو امید تھی اگلے لوگوں پر آ رہتی۔ سب خوشمگین نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ ہم تو وہ ہیں جو مکھی کو دودھ میں سے اس طرح نکال لیں کہ انگلی بھی گیلی نہ ہو۔ کہو مانتی ہو؟ اس نے فخریہ کالر جھاڑے۔ مہا کہہ کر رہ گئی، لیکن وہ اسی سشو پیج میں مبتلا تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کچھ ہی روز میں ان لوگوں کا رزلٹ بھی آ گیا۔ آذر کی ساری ڈینگیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ نتیجہ حسب توقع تھا۔ مہا نے فرسٹ ڈویژن میں بی اے کلیئر کیا تھا، جبکہ آذر فیل ہو گیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد ہال کمرے میں جمع تھے۔ ہر ایک مہا کو مبارکباد سے نواز رہا تھا، جبکہ تایا جان کی نگاہیں آذر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اوہ میرا بیٹا، چپ ہو جا، میرا پالا بیٹا، اچھا بیٹا۔ آذر فروا کے بیٹے کو رلا رلا کر چپ کرانے کی بیکار سی صحیح کر رہا تھا تاکہ مصروف نظر آئے۔ تبھی تایا جان نے اسے آواز دے ڈالی، آذر۔ جی ابو۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا رزلٹ آ گیا ہے؟ جی ابو۔ آذر بھی آواز دھیمی پڑ گئی۔ غالباً تم چوتھی بار فیل ہوئے ہو۔ شاید اسی میں خدا کی کوئی مصلحت ہو۔ بڑا نبا تلا جواز آیا، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر عقیدت سے کہا تو تایا جان کو اور غصہ آیا۔ نالائق، ناہنجار، اپنی کوتاہی کو مصلحت گردانتے ہو۔ تمہیں ذرا بھی شرمندگی اور پشیمانی نہیں ہوئی؟ پچھلی 3 بار تو ہوئی تھی، لیکن اب میں بھی سر شفیق الرحمان کی طرح بی اے میں مسلسل فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھنے لگا ہوں۔ واہ میرے بیٹے، کیا اچھی دلیل ہے آپ کے مسلمان ہونے کی، یعنی اس لحاظ سے تو ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تایا جان نے باقی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آذر علی الاعلان بے عزتی ہونے کے خیال سے ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے عزتی کا احساس تھا تو صرف ایک وجود سے تھا، جو سب کے درمیان گردن اکڑائے اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کے سینے پر لاتعداد تمغے سجے ہوں۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جب اس کی کامیابی یا خوبی کو سراہا جاتا، اس کی آنکھیں ماتھے پر لگ جاتی، یعنی وہ کسی کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی، جبکہ آذر اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں گالیوں سے نواز رہا تھا۔ مہا ماپی، آذر بھائی کے رزلٹ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں جو پاس ہوئی تھی اپنی ہی ٹوٹی پھوٹی محنت سے ہوئی تھی، ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ دیکھ لو، خواہ مخواہ تم اس کے احسان تلے دب کر ہر کام پر حکم بجا لا رہی تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق آذر کو شک ہو کہ ان کی قصر بسر کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ ہاں تو برخوردار، اب آپ کیا ارادے ہیں؟ تایا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل پڑا۔ ارادہ بزنس سنبھالنے کا ہے، اس نے سنبھل کر کہا۔ بزنس تو آپ نے بچپن سے ہی سنبھالا ہوا ہے، اس کے علاوہ؟ تایا جان نے کھلا طنز کیا۔ ہاں بھئی آذر، جلدی سے شادی کا پروگرام بناؤ، بس بہت ہو گیا انتظار، ہر سال تم یہی کہتے ہو، 1 سال اور پڑھنے دو۔ اب تو تم ہر طرح سے فارغ ہو گئے ہو، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ فروا نے بے چینی اور اشتیاق کا اظہار کیا تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ لگ گئے۔ شادی کے اصرار پر آذر نے کن اکھیوں سے مہا کی جانب دیکھا۔ وہ اس موقع سے قطعی لاتعلق نینا کی پونیاں بنانے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ دراصل یہ بہانے تو کسی کی فراغت کے انتظار میں تھے۔ میرے فارغ ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ حمزہ کو اونچا اونچا اچھال کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ سن رہے ہو تم؟ فروا بے چین تھی۔ فروا اپا، یہ آپ کا بیٹا بالکل اپنے ددیال پہ گیا ہے، سانولا رنگ اور بھدے نین نقش، کہیں سے بھی آپ سے نہیں ملتا۔ وہ اصل موضوع کو ٹال گیا۔ یہ تو ہماری بات کا جواب نہیں ہے۔ فروا نے پھر اس کی ٹانگ پکڑی۔ اور ذرا دیکھیں تو، عادتیں بھی بالکل اپنے باپ والی ہیں اس کی۔ آذر بھی کب ہاتھ آنے والا تھا۔
کھیل بھی میری ہی گود میں رہا ہے اور نظر اور ہاتھ بھی میری ہی جیب پر ہیں، اور دیکھیں کہ صفائی سے اس نے پیسے نکال لیے۔ فروا جو بہت ہی اچھے موڈ میں تھی شوہر کی برائی پہ سچ مچ ہی برا مان گئی اور آذر اپنی گلو خاصی پر مسکرا دیا۔ منال یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ یہاں ہر لمحہ اسے ایک نئی خوبصورتی کا احساس ہوتا تھا۔ صبح کی رونقیں کچھ اور ہوتی تھیں، دوپہر کی کچھ اور شام کی کچھ اور۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کا ہر شخص کھلی فضا میں سانس لے رہا ہو۔ یہاں کا کوئی بھی فرد بہت زیادہ اہم اور کوئی بھی فرد غیر اہم نہیں تھا۔ سب رشتوں کے خوبصورت تعلق میں بندھے ہوئے تھے۔ معمول کی طرح آج کی صبح بھی انتہائی پر رونق تھی۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ مہا، مصب اور زہیب کی اسکول کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی پر نت نئے چینل بدلتے مشرف شیف بنا رہا تھا۔ منال مصب اور زہیب کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ مشرف جلدی سے تیار ہو جاؤ، سیبی اور زیبی کو اسکول چھوڑ کر آنا ہے، تمہارے ابو ڈرائیور کے ساتھ صبح ہی چلے گئے تھے۔ امی نے کچن سے ہی حکم صادر کیا۔ سوری امی، میں نہیں جا سکتا، انہیں کہیں آج وین سے چلے جائیں۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو معلوم تو ہے صبح صبح اگر میں کسی اسکول کی عمارت کے سامنے سے گزر جاؤں تو میرا تو ویسے ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہ اسکول کے اندر جانا۔ بڑے بھائی جو لڑکے اسکولوں سے ادھوری تعلیم کے ہمراہ ہی بھاگ جاتے ہیں، انہیں ساری عمر یہی خوف رہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اسکول کے پاس سے گزریں گے عمارت انہیں پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے گی۔ آپ کو یہی خوف رہتا ہے، اس لیے جیسے ہی آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں بائک کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں، نتیجہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ مہا نے کمرے کے دروازے سے جھانک کر کہا اور زہیب کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ اے لڑکی، اگر تم ٹیلی پیتھی کا علم جان گئی ہو تو اس کے اصول بھی اپناؤ۔ عامل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ معمول کے راز کھلے عام سب کو بتائے۔ مشرف کی بات پر منال اور مہا دونوں ہی ہنس پڑیں۔ اسی اثناء میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ لیجئے جناب، اپنی گاڑی تو آ گئی۔ زہیب اور مصب اسکول بیگ اٹھا کر باہر بھاگے۔ مہا بیٹے جلدی سے ناشتہ لے آؤ، ابو نے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے آواز دی۔ مہا ابو کے ناشتے میں لگ گئی۔ منال گھر میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ امی کچن سے فارغ ہو کر ادھر آئیں تو مشرف لاؤنج میں شیف باکس اور علم غلم بکھرائے بیٹھا ملا۔ منال دروازے سے ہی یہ چیزیں سمیٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی تو شروع سے ہی عادت تھی دائم بھائی کی چیزیں سمیٹنے کی، اس لیے اسے کچھ عجیبہ نہیں لگا۔ مشرف، تم سے 1000 مرتبہ کہا ہے یہ تام جھام اپنے کمرے اور باتھ روم تک ہی محدود رکھا کرو، پھر بھی تم یہ بدبودار چیزیں ہر جگہ لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے شیف بنانے کا اپنا ہی مزہ ہے امی۔ مشرف ماں کے خیال سے پی ٹی وی ڈھونڈنے لگا۔ اٹھاتے ہو یہ سب سامان یا بتاؤں تمہیں؟ امی غضبناک ہوئی تو مشرف نے جلدی جلدی تولیے سے شیف صاف کر ڈالا اور چیزیں اٹھانے لگا۔ امی نے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ اس تولیے کو ابھی صاف پانی سے کھنگال کر دھوپ میں پھیلا دینا، ایسے ہی گولا بنا پڑا نہ ملے مجھے۔ منال کو ماں کے روب سے زیادہ بیٹے کی تابعداری متاثر کر رہی تھی۔ امی، یہ مہا بھی تو ہے، یہ دھو دے گی تولیہ، آپ خواہ مخواہ ہی پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ مشرف تولیہ اٹھائے کسمسا رہا تھا۔ کل کو مہا اپنے گھر کی ہو جائے گی، پھر بھی تو یہ سوغاتیں خود ہی صاف کرو گے نا؟ حد ہو گئی ہے امی، کیا ساری عمر میں کنوارا ہی رہوں گا؟ مہا کی ڈولی میں بیٹھنے سے پہلے تو میرا چہرہ سجے گا۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ امی یک بیک مسرور نظر آنے لگی۔ لیکن بیٹے، ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو اس گھر میں آئے تمہاری بہن اور ماں کی طرح چاقو چوبند اور چست نہ ہو اور تمہیں ہماری خدمت یاد آئے اور جھگڑا ہو، اس لیے کہ بہتر نہیں کہ تم شروع سے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ خود ہی انحصار کرو، جو کہ سنت نبوی بھی ہے۔ صبیحہ بیگم کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ منال کو ان کے اندر مہا کی جھلک نظر آنے لگی۔ یقیناً یہ وصف مہا نے اپنی ماں سے ہی پایا تھا۔ کوئی بات نہیں امی، اگر وہ چست اور چاقو چوبند نہ ہوئی تو میں اسے آیوڈین ملا نمک کھلا کھلا کر چست و توانا کر لوں گا۔ منال کو بے ساختہ اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ ہنسی روکتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ صبیحہ بیٹے کو اب انتہائی سست الوجود ہونے کی بنا پر ڈانٹ سے نواز رہی تھیں۔ لیجئے جناب، آج کی بحث کا یہ نچوڑ ہے
کہ خاندان میں جتنے بھی لڑکے ہیں سبھی کو آذر نے بگاڑا ہے اور یہ الزام آذر اپنے سر لینے کو تیار ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آذر کو کس نے بگاڑا؟ آذر اپنے اوپر لگائے گئے اس الزام پر مشتعل ہو کر جراح کر رہا تھا۔ آذر چونکہ خدا کی بگڑی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے اسے مزید کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مہا نے فوراً فکرہ جست کیا۔ میرا خیال ہے آذر بھائی کو خاندان کے بزرگوں کے مشترکہ پیار نے بگاڑا ہے، کیونکہ وہ خاندان میں آنے والے پہلے وارث تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ BA میں چوتھی بار فیل ہوئے، جب بھی انہیں کسی نے زیادہ برا بھلا نہیں کہا اور بڑی خوشدلی سے ان کی شادی پر گفتگو کی گئی، حالانکہ انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تھی۔ زرش کی بات پر آذر کو بہت تاؤ آیا۔ وہ اسے جھڑک کر بولا، یہاں پڑھائی کا ذکر کہاں سے آیا؟ تم چپ کر کے بیٹھو، ویسے بھی بڑے جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو بچوں کو چپ ہی رہنا چاہیے۔ اس بات پر زرش سمیت جتنے بھی چھوٹے تھے چڑ گئے۔ ویسے یار آذر، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، چوتھی بار بھی پاس نہ ہو سکے۔ مشرف نے افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ تم ماہا کو بلا مقابلہ ہی جی جانے دیتے، کم از کم تم پر فیل ہونے کا دھبا تو نہ لگتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہا نے پہلی بار میں BA کلیئر کیا، میں 4 بار بھی نہ کر سکا۔ وہ BA پاس کہلائے گی اور میں BA فیل، تعلیم کا توازن تو ایک ہوگا نا۔ رہا پاس فیل، وہ کون دیکھتا ہے، کہلائیں گے تو دونوں BA ہی نا، کیوں ماہا؟ لٹائی کی انتہا تھی کہ اسی سے اتفاق مانگ رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ BA فیل ہی رہیں گے اور ماہا آپ ہی یونیورسٹی بھی ہو آئیں گی۔ عمیر کے انکشاف پر آذر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اسے شدید شوق لگا۔ 100% درست۔ کیوں لوگے اس ریس میں بھی حصہ؟ ماہا نے کچھ اس انداز میں کہا کہ آذر نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ رہ گیا میں رہ گیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ماسٹرز کرے گی تو میں ضرور پاس ہونے کی کوشش کرتا۔ اب تو صرف ایک ہی حل ہے، بھائیوں سب مل کر دعا مانگو، یا اللہ بھیج کسی کمبخت کو جو لے جائے اس بدبخت کو، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ پھر اس نے لمبا سا آمین کہہ کر اس طرح منہ پر ہاتھ پھیرا جیسے کہہ رہا ہو، تمہیں تو میں پوچھ لوں گا۔ شاید لمحہ قبولیت ہی تھا۔ ڈاکٹر علی حسن کی گاڑی اسی وقت گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ علی حسن کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر مہا کے وجود میں نشاط و سرور کی قندیلیں روشن ہونے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اور علی حسن کے درمیان کا ظاہری فاصلہ محض راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ پھولوں سے مزین وہ روش ہے جو سب کی طرف نہیں، صرف اس کے دل کی طرف آتی ہے۔ لیمن گرین کلر کے سوٹ میں وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ ریشمی گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی، ناک میں ہیرے کی لونگ، کلائی میں گولڈن نفیس سی گھڑی جو ڈھیلی سی بریسلیٹ کی طرح پڑی معلوم ہو رہی تھی۔ ملتانی چپل میں اس کا دراز قد ہمیشہ کی طرح نمایاں تھا۔ اس نے ناقدانہ نگاہ سے خود کو آئینے میں دیکھا تو آئینے میں اس کے ساتھ آذر کی شکل بھی دکھائی دی، جو یقیناً اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس نے مڑنے یا چونکنے کی زحمت گوارا نہ کی اور آئینے سے ہی مخاطب ہو کر بولی، تم یہاں صبح صبح کیسے؟ دیکھنے آیا ہوں کہ تم یونیورسٹی جاتے ہوئے کیسی لگتی ہو۔ وہ انتہائی افسردگی سے آئینے میں ہی جواب دے رہا تھا۔ تو پھر کیسی لگی؟ بظاہر وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تمکنٹ امڑ آئی تھی۔ کہو تو آج میں چھوڑ آؤں تمہیں یونیورسٹی؟ شکریہ، میں ابو کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے کام کچھ ادھورے ہیں جو ابو ہی کر سکتے ہیں۔ نہ جانے اس نے کیا جتایا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے ماہا، ہمیشہ سے ہم دونوں نے اکٹھے ہی پڑھا اور اب تم اکیلی۔ ماہا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اکیلی آگے نکل گئی؟ نہیں، اب ہمارا ساتھ ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ مان لو ہمارا ساتھ کبھی نہیں تھا، اور یہ بات ہے کہ تم نے خواہ مخواہ میرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تھی، جو کہ تمہارے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چونکہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور انداز بڑا مصروف و مگن تھا، اس لیے آذر نے بھرپور اور اطمینان بھری نگاہوں سے اس کی موہنی صورت اپنے من میں اتار لی۔ نہ جانے میں نے اپنی رول نمبر سلپ کہاں رکھ دی ہے؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ ذرا ہٹنا۔ اسی بے چینی میں وہ آذر کو دھکیلتے ہوئے اس کے پہلو سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آذر ٹی وی چلا کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔
مہا بیٹے، ابھی اور کتنی دیر لگے گی؟ یہ آذر کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بس تیار ہوں۔ اور یہ آذر کیوں انتظار کر رہا ہے میرا؟ اس نے آذر کی طرف دیکھتے ہوئے ابو سے پوچھا۔ مجھے اچانک ضروری کام آن پڑا ہے، ادھر جانا ہے۔ رات ہی میں نے آذر سے کہا تھا یہ لے جائے گا تمہیں۔ کہنے کو تو مشرف بھی ہے، لیکن بقول اس کے بچپن میں وہ دہی بھی ان راستوں سے لے کر آتا تھا جس راستے میں اس کا اسکول آتا ہے۔ اسکول دیکھ کر اس کا ویسے ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا یونیورسٹی دیکھ کر کہیں وہ واقعی فوت ہی نہ ہو جائے، اس لیے آذر کو بلایا ہے۔ اگر ابو آپ کو کوئی پرابلم تھی تو مجھے رات ہی بتا دیتے، میں آج نہ جاتی۔ یہ آذر ہے نا، چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ سوچ بوجھ سے تمہارا کام بھی کرا دے گا اور پوری یونیورسٹی اس کے ساتھ گھوم پھر بھی لینا۔ یہ بھگوڑا تو نہ جانے کتنی بار یونیورسٹی گھوم کر آ چکا ہے۔ پھر اس کے جاننے والے بھی ہوں گے وہاں پر، وہاں مجھ سے بہتر متعارف کروا دے گا تمہیں۔ وہاں تم نہ ہی پھول بنو گی اور نہ ہی کنفیوز ہوگی۔ ابو کا انداز انتہائی مشفق اور قائل کرنے والا تھا۔ مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اس کو جانا ہی پڑا۔ آذر نے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس نے آذر پر نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے وہی دن یاد آ گیا جب وہ اسے کالج سے فلم دکھانے کے لیے لے گیا تھا۔ آذر گاڑی چلا رہا تھا اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کوئی بات کرو نا، آذر نے اسے چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر کہا تو وہ بنا جواب دیے شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ اتفاق کی بات تھی، جس وقت وہ باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی اسی وقت 2-3 سینما ہال ایک ساتھ گزرے۔ فلمی پوسٹروں پہ اداکاروں کی بڑی بڑی بیہودہ تصاویر چیختے چنگھاڑتے رنگوں کی بدولت اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ ایک کے بعد دیگرے حالیہ فلموں کی نمائش کے بورڈ آتے گئے۔ فلمی تصاویر دیکھ کر آذر کو بھی پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ گو شرارت کا موڈ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی جب وہ پاس ہوتی تھی دل خود بخود شرارتوں پر آمادہ ہونے لگتا۔ لگتا ہے تمہارا آج پھر فلم دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، جب ہی تو للچائے للچائے انداز میں ان تصاویر کو دیکھ رہی ہو۔ مہا نے پلٹ کر کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تم نے تو بہت کوشش کی تھی کہ میں کسی نہ کسی پیپر میں رہ جاؤں، لیکن دیکھ لو، خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے۔ لگتا ہے تم اس واقعے کی وجہ سے مجھ سے اب بھی ناراض ہو۔ خام خیالی ہے تمہاری، میں تو اس واقعے کو بھول بھال بھی گئی ہوں۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر آذر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے بھی آج وہ اس سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا جس کے لیے سنجیدہ ہونا لازم تھا، وگرنہ وہ اس کے احساس کو کوئی سمجھ کر اڑا دیتی۔ سنو مہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہا نے پلٹ کر اس کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے ونڈو اسکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ قدرے توقف کے بعد مہا نے استفسار کیا۔ آذر نے تمہید باندھنے کا تکلف نہیں کیا اور بڑے اطمینان سے بولا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اس کے سوال پر مہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ تم کیسے ہو، پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ ہنوز ہنس رہی تھی۔ مہا، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ میں بھی تو اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تم واقعی سنجیدہ ہو۔ ایک لڑکا جب کسی لڑکی سے یہ سوال کرتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ آذر کی سنجیدگی برقرار تھی۔ مہا کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ یہ یکایک اسے کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو اس کا ایسا رویہ دیکھنے میں نہیں آیا، حالانکہ گھر سے بھی اچھا بھلا نکلا تھا۔ مہا نے مشکوک سی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھا۔ میں بھلا تمہیں کیا جواب دوں؟ روز تو تم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہو۔ مہا کو کوئی مناسب جواب نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ یہ کہہ دے کہ تم اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔ آئینے میں اور تمہاری آنکھوں میں بہت فرق ہے، اور میں تمہاری آنکھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کس انداز سے دیکھتی ہیں۔ مہا کے چہرے پر تحیر پھیل گیا۔ کہیں یہ کوئی چال تو نہیں؟ اس نے پھر مشکوک نگاہوں سے آذر کو دیکھا، لیکن وہ بہت سنجیدہ اور محتاط بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر تم میری فیملی کی لڑکی نہ ہوتی تو اس وقت میں اظہار عشق بڑی سہولت سے کر جاتا۔ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی انداز میرے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتا تھا، لیکن اب یہ لحاظ مانے ہے کہ ہم بچپن سے ایک ہی ساتھ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ پلے بڑے ہیں، جانتے ہیں ایک ہی خاندانی تعلق ہے، پھر خون کا رشتہ بھی ہے۔ تم بھی اچھی طرح مجھے جانتی ہو اور میں بھی اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں۔ اب میں تم پہ اپنے دل کی وارداتیں اشکار کرنے بیٹھ جاؤں،
کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ مہا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بے شک وہ تایازاد تھا، مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا، لیکن اس کی 22 سالہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ جس پر کوئی اپنے دل کے راز آشکار کرنے کے لیے آیا تھا۔ قدرتی طور پر اسے گھبراہٹ اور الجھن ہونے لگی۔ نہ جانے اسے بیٹھے بٹھائے کیا سوچی تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ بہرکیف اسے آذر کی یہ حرکت پسند نہیں آئی اور وہ پھر دوسرے ہی لمحے اس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو گویا مسٹر آذر، آپ میری قابلیت سے مرعوب ہو کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ جب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آپ کی کسی بھی طرح دال نہیں گلتی تو آپ نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کی ٹھانی۔ خوب، تو گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے آپ مجھے ڈسٹرب کریں گے اور مجھے آگے بڑھنے سے روک سکیں گے، تو یہ آپ کی شدید بھول ہے۔ نہ میں ان باتوں سے کبھی متاثر ہوئی ہوں اور نہ ہی آپ مجھے اس طرح متاثر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس نے آذر کو سمجھنے میں صرف ایک لمحہ لگایا تھا۔ گاڑی میں دونوں طرف گہری خاموشی تھی۔ سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ بالآخر آذر نے پوچھا۔ دل تو چاہتا تھا صاف صاف اور سچ مچ کہہ ڈالے، لیکن وہ ازل کا ضدی اور ہردرم شخص تھا۔ سچ سن کر کہیں سیکھ پا ہی نہ ہو جائے اور اسے نئی اذیت سے دوچار کرنے لگے، اسی لیے وہ بڑی متانت و وقار سے بولی، دیکھو آذر، میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو، آذر نے شرارت سے کہا۔ شاید ایسا کبھی نہ ہو سکے، اس نے اعتماد سے کہا۔ یونیورسٹی کا گیٹ آ چکا تھا۔ آذر نے جھٹکے سے گاڑی روک لی اور مہا سکون و اطمینان سے باہر نکل گئی۔ آخر وہ کون سی خاص وجہ ہے مجھ میں جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا؟ مہا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم میرے ساتھ اندر چل رہے ہو یا یہیں سے واپس جا رہے ہو؟ جیسے تم کہو۔ آذر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ مہا کھسیا کر ہنس پڑی۔ بہتر ہوگا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ پچھلی بات کو یکسر فراموش کر چکی تھی جب یونیورسٹی کے ماحول اور اس کی بارو عمارت سے کچھ کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ یہاں آئی بھی پہلی بار تھی، تو یونیورسٹی میں پڑھنا اس کے لیے بہت بڑے خواب کی مانند تھا۔ اس خواب کی تعبیر پا کر وہ بے پناہ خوش تھی، مگر اس خوشی کو چھپانے کی کوشش میں اس کی کیفیت کا تو توازن ڈول رہا تھا۔ چلیں، اس نے آذر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آذر پہ کچھ لمحے قبل کبیرگی کی جو قہر چھا گئی تھی، اس کے اصرار اور انداز پہ فوراً ہی چھٹ گئی۔ لڑکی، تم ہو کچھ نہیں مگر بننے کی بہت کوشش کرتی ہو۔ وہ اسے یہاں کے ماحول سے مرعوب و متاثر پا کر ہنس پڑا۔ چلیے کراتے ہیں آپ کو ایک اور نئی دنیا کی سیر۔ آذر اپنے روپ میں اور رویے میں فوراً ہی واپس آ گیا۔ مہا سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آذر کے لیے یہ لمحات بہت قیمتی اور دل فریب تھے۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھی تو گھر میں چائے کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کچن میں منال ہی ہوگی۔ وہ منہ پہ 2-4 پانی کے چھینٹے مار کر دبے قدموں سے کچن میں آ گئی۔ شاید منال کو ڈرانے کا خیال دل میں تھا، تبھی پیچھے سے جا کر زور سے ہاؤ کہا۔ منال واقعی اچھل پڑی۔ یہ تمہیں دوپہر میں نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ اس سے ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جواباً منال نے خفگی اور غصے سے اسے گھورا۔ یہ سوال جب سے میں یہاں آئی ہوں تم روزانہ کرتی ہو، حالانکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ مجھے شروع ہی سے دوپہر میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی۔ اس نے نمکین بسکٹ اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا تو منال نے اس سے وہ بسکٹ لے کر واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ ڈائننگ روم میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو مہمانوں کے جانے کا انتظار کرو یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ منال چائے کتلی میں ڈالتے ہوئے بول رہی تھی۔ مہا کو منال کا یہ استحقاق بھرا انداز بہت اچھا لگا۔ چند ہی دنوں میں بڑی بے تکلفی سے وہ مکان اور مکین دونوں پر ہی چھا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر کی ہی فرد ہو۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جب سے ابو نے پھپھو سے خود یہ بات کہی تھی کہ وہ منال کو جب ان کا دل چاہے گا بھیجیں گے، اس کے سر سے بوجھ ہی سرک گیا تھا۔ کہیں اس کا اپنی مرضی سے یہاں رہنا اس کے گھر میں اس کے لیے ٹینشن کا سبب ہی نہ بن جائے۔ وہ اس خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ اب تم ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ کھڑی منال کی شکل دیکھ رہی تھی، تبھی منال نے اسے جانے کو کہا۔ منال کی ہر ادا اور ہر انداز سے اسے پیار لگ رہا تھا۔ تب منال نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
ایک بات پوچھوں؟ مہا رازداری سے آگے بڑھ آئی۔ ہاں پوچھو۔ منال بھی اسی انداز میں ہمدن گوش ہو گئی تھی۔ یہ تمہیں دوپہر کو نیند کیوں نہیں آتی؟ منال کیتلی رکھ اس کی طرف جھپٹی، دوسرے ہی لمحے مہا کچن سے باہر بھاگ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ابو اور ڈاکٹر علی حسن کو باہم ہم کلام پایا۔ السلام علیکم۔ اس نے آہستگی سے سلام کیا اور اسی آہستگی سے چلتی ہوئی ابو کے پہلو میں آ بیٹھی۔ باری باری دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابو پرشوق انداز میں پوچھنے لگے، کیسا رہا آپ کا یونیورسٹی میں پہلا دن؟ بہت اچھا، بہت خوشگوار۔ اس نے بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کیا۔ علی حسن کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر کہنے لگے، کل تو نہایت ہی مختصر ملاقات ہو سکی تھی، اس لیے میں آپ کو آپ کی کامیابی پہ مبارکباد دینے آیا ہوں۔ جب یہ سنا کہ آپ مزید پڑھنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں تو یقین جانیے بے پناہ خوشی ہوئی۔ یقیناً آپ اس خاندان کی پہلی لڑکی ہیں جو اس مقام تک پہنچی ہیں۔ مجھے انقلابی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ جو اپنے ارادوں میں اٹل ہوتے ہیں۔ دونوں ہی کامیابیوں پہ آپ میری طرف سے بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے۔ علی حسن کی تعریف پہ وہ پھولے نہیں سمائی۔ آپ تو خالی خلی مبارکباد پر رکھا رہے ہیں، وہ مسحور سے ہو کر بولی۔ علی حسن شرمندہ سے ہو گئے۔ بھئی شکایت تو آپ نے بالکل مناسب موقع پر کی ہے، لیکن دراصل بات کچھ یوں ہے کہ مصروفیت کے باعث مجھے آپ کے لیے گفٹ خریدنا یاد ہی نہیں رہا۔ وہ آپ ادھار سمجھیے، انہوں نے انتہائی سادگی اور شائستگی سے مسکرا کر کہا تو مہا خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ آپ تو سنجیدہ ہو گئے، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ علی بیٹا، آپ شاید پہلے شخص ہیں جس سے یہ تکلف برت رہی ہے، ورنہ اس نے ہر شخص سے تحفہ چھین کر وصول کیا ہے۔ ابو کی بات پر وہ جھیپ گئی۔ علی حسن بھی مسکرانے لگے، پھر شرارت سے براہ راست بولے، زندگی میں ایسے یادگار مواقع بہت کم آتے ہیں، اس لیے تحفے وصول نہ ہوں تو انہیں چھین لینا چاہیے۔ میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں۔ دوسرے ہی لمحے وہ تینوں اس بات پر ہنس دیے۔ چائے کے ہمراہ منال کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تینوں ہی بشاشت سے مسکرا رہے تھے۔ لو بھئی بچوں، تم لوگ چائے سے لطف اندوز ہو، میں ذرا نماز عصر ادا کر آؤں۔ ماموں جان بیٹھیے نا، ابھی تو اذان ہوئی ہے، منال نے ایثار احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ انہی کے ساتھ چائے پئیں۔ عصر کی اذان کے فوراً بعد ہی جماعت تیار کھڑی ہو جاتی ہے، پھر مسجد تک پہنچنے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے۔ تم لوگ پیو، میں آ کر پی لوں گا۔ ایثار احمد نے مسکرا کر مشفقانہ انداز میں منال سے کہا اور اسی نرمی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ منال بھی ان کے پیچھے باہر جانے لگی تو ماہا نے اسے روک لیا۔ بھئی منال، آؤ نا، کہاں چلیں؟ اتنی ساری چائے کیا میں اور علی اکیلے ہی پئیں گے؟ میں نے سوچا میں بھی نماز پڑھ لوں۔ منال نے کھڑے کھڑے بہانہ گھڑا۔ محترمہ، آپ کی تو جماعت تیار نہیں ہے، کچھ توقف کر لیجئے، اس کے بعد ادا کر لیجئے گا۔ ماہا نے جتایا تو منال مسکرا کر بیٹھ گئی، اور پھر نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے، وہ چائے میں شکر ملاتے ہوئے بولی اور ایک ایک کپ دونوں کو تھما دیا۔ دوران امتحان نماز کی عادت اس قدر پختہ ہو جاتی کہ بعد میں نماز سے جی چرانے کو بالکل دل نہیں کرتا۔ پھر وہ اپنی بات پر خود ہی مسکرا پڑی۔ ظاہر ہے کامیابی کی تمنا ہوتی ہے، علی حسن نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، پھر انہیں کچھ یاد آ گیا تو مسکرا کر بولے، آپ تو غالباً دوران امتحان کسی سے لڑتی بھی نہیں، نہ ہی بچوں کو مارتی ہیں کہ کہیں کسی کی بد دعا سے آپ کا رزلٹ ہی متاثر نہ ہو جائے۔ کیا آپ کی اب بھی یہی عادت ہے؟ وہ سر چھڑک کر مسکرا دی۔ دراصل وہ بچپن کا زمانہ تھا، اپنی محنت سے زیادہ دعاؤں میں اثر معلوم ہوتا تھا، اس لیے بد دعاؤں سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو دونوں ہی جہانوں میں صرف وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ وہ بوتا ہے۔ اس نے سادگی سے مسکرا کر کہا، لیکن پھر بھی آپ دعا کی حقیقت سے منکر نہیں ہو سکتی، محنت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی تو بڑا اثر ہوتا ہے۔ بے شک، ماہا نے علی حسن کی بات کی تائید کی۔ منال خاموشی سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ علی حسن اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، آپ کچھ نہیں بول رہی منال؟ علی حسن کو متوجہ پا کر منال آہستہ سے مسکرا دی۔ دو ذہین لوگ جب باہمی گفتگو ہوں تو بولنے سے زیادہ سننے میں لطف آتا ہے۔ ویری گڈ،
علی حسن نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور ان کی ہنسی میں مہا کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ جب لوگ باہم گفتگو ہوں تو وہی لوگ ذہین ہوں گے؟ ہو سکتا ہے جو شخص خاموش بیٹھا ہے وہ ان سے بھی زیادہ ذہین ہو۔ مہا نے منال کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی ہاں، کہتے ہیں کم گوئی عقلمندی کی دلیل ہے۔ علی حسن بھی مہا کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں تو اس نظریے سے کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ آپ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی تھیں، پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ علی حسن نے اچانک ہی پوچھا تو منال اس سوال پہ خاموش ہو گئی، پھر لاپرواہی سے بولی، بس ایسے ہی میرا جی نہیں چاہا آگے پڑھنے کو۔ حیرت کی بات ہے، کیا کبھی دوسروں کو بھی دیکھ کر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ کس کو دیکھتی جبکہ ہمارے گھر میں کوئی مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے۔ منال اب چائے کے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ گھر میں نہیں ہیں مگر فیملی میں تو ہیں، اور پھر اب مہا کو ہی دیکھ لیں، یہ بندی اپنے گھر کی ہے۔ منال مسکرا دی۔ خیر میرا ذکر تو بہت دیر سے آتا ہے۔ منال کے تایا چچا زاد بھی ویل ایجوکیٹڈ ہیں، مہا درمیان میں بولی۔ اس میں دوسروں کو دیکھنے کا کیا سوال، یہ تو اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ منال نے ان دونوں کی بات کی تردید کی۔ پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، وہاں بچوں میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ترقی کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے آذر کو ہی دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسے کبھی پڑھنے لکھنے سے شوق حاصل رہا، لیکن پھر بھی وہ مہا کی دیکھا دیکھی بی اے تک پہنچ ہی گیا، جبکہ خاندان میں دوسرے مرد کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کا اپنا کاروبار ہے تو وہ چند ہزار کی نوکری کو کیوں ترجیح دینے لگے؟ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں سنورنے سے زیادہ بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ اچھائی سے پہلے برائی کو دیکھ کر لپکتا ہے۔ اس صورت میں اگر فیملی کا کوئی بچہ زیادہ بگڑا ہوا ہو تو بچے وہی خراب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کی یہ خوبی بازی لے جاتی ہے، اس بچے کو بڑوں کی طرف سے دی گئی سزا باقی بچوں کے لیے راہ راست کا کام کرتی ہے، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح وہ بڑوں کی نظر میں معتبر ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی خامی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی۔ بڑے اپنے بچوں کی برائی کو قبول نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے بچے کے جرم کو دوسرے کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ، چالاکی، مکاری اور عیاری بچوں میں بہت سارے عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بڑوں کے دل بھی آپس میں خراب ہونے لگتے ہیں اور بچہ بھی آنکھوں میں دھول جھونکنا سیکھ لیتا ہے۔ اسے آپ بڑوں کی چشم پوشی کہہ سکتی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کی خامی نہیں۔ بڑے بھی تو چشم پوشی اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے کی انسلٹ نہ ہو، اور یہی احساس جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ علی حسن الجھ گئے۔ خیر چھوڑیے اس بحث کو۔ علی حسن مسکرا کر چپ ہو گئے تو منال کے اندر زبردست تحریک پیدا ہوئی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے علی حسن پہ اپنی بات کی وضاحت کر دے۔ تبھی مہا جو بہت دیر سے چپ چاپ بیٹھی تھی بول پڑی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور مل جل کر شرارت کرتے ہیں تو والدین اس وقت اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتے۔ ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے کی انسلٹ دوسرے بچوں کے سامنے نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جس وقت والدین اس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں وہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے منال درست کہہ رہی ہے۔ مہا نے آہستہ آہستہ بڑی خوبصورتی سے منال کے موقف کی حمایت کی تو علی حسن قائل ہو جانے والے انداز میں مسکرا دیے۔ منال بھی مطمئن ہو گئی کہ اس کی بات علی حسن پہ واضح ہو گئی ہے۔ وہ اس کے اطمینان کو بھانپ کر بولے، بہتر ہوگا منال آپ اپنے نظریے کی وضاحت آخر تک خود ہی کر دیں۔ علی حسن کا انداز شرمندہ کرنے والا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی شائستہ اور دوستانہ تھا، لیکن پھر بھی منال کو ناگوار گزرا۔ وہ برتن اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہائے 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 آذر، تیری بھی کیا زندگی ہے، ہمیشہ گھر کے اچھے اچھے کام تو کرتا ہے مگر کوئی تیری پیٹھ پر تھپکی دینے والا ہی نہیں۔ لوگوں نے بی اے تو کر لیا،
سمجھتے ہیں مارکا مار لیا۔ اتنے دن سے پورچ کی ٹیوب لائٹ خراب تھی، وہ میں نے درست کی۔ تینوں گھروں کا ایک ہی لان ہے اور اس لان میں واحد فوارہ ہے جو کہ دادا مرحوم نے کسی انگریز سے خریدا تھا، مگر کون ہے قدر کرنے والا۔ عرصہ ہوا وہ فوارہ چڑیوں کے بچوں کی پرورش کر رہا تھا، اسے بھی میں نے ہی صاف کیا چلایا تو لان کی قسمت جاگ گئی، مگر تیری قسمت میں آذر ہمیشہ ہی لان تان ہے، نہیں کرنے والا کوئی تیری قدر۔ ارے ارے آذر بھائی، آپ اتنا نراش کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم جو ہیں آپ کی قدر کرنے والے۔ منال نے آذر کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا تو آذر تڑپ اٹھا۔ جاؤ جاؤ جھوٹی لڑکی، میں تم سے نہیں بول رہا۔ 4 روز سے مسلسل بیمار پڑا تھا، جھوٹے منہ بھی آ کر تم نے میری عیادت کی۔ آذر بھائی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ادھر زرش کا بھی فاقے کر کر کے ذرا سا منہ نکل آیا تھا، ہیضہ میں مبتلا تھی۔ آئے ہائے، اس نے کیا کھا لیا؟ منال کو تشویش لاحق ہوئی۔ مہا جو کاؤچ پر نیم دراز فیشن میگزین دیکھ رہی تھی، آذر نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ لوگوں کی خود تو پڑھ پڑھ کے لنگڑے آم جیسی شکلیں نکل آئی ہیں، پھر دوسروں کو پھول کی طرح کھلا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لے کر ڈائٹنگ کے مشوروں سے نواز دیا۔ ڈائٹنگ کرنے کی وجہ سے زرش کی بھوک دگنی بڑھ جاتی ہے، پھر کیا تھا، زائد کھانے کی وجہ سے ہیضہ میں مبتلا ہو گئی۔ آذر کی آخری بات پہ منال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اور آپ کو بخار کیوں چڑھا تھا؟ کیا پوچھتی ہو، تعویذ کھو گیا تھا میرا۔ آذر نے گریبان میں پڑا تعویذ تھپتھپایا۔ پھر کیا تھا، نظر تو لگنی ہی تھی۔ اچھا تو یہ تعویذ نظر کا ہے؟ نہ صرف نظر بلکہ بلائے ارض و سماوات سے محفوظ رکھنے کا بھی توڑ ہے اس میں، اور یہ دیکھو 2 تعویذ اور بھی بن کر آئے ہیں میرے۔ آذر نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر 2 مزید تعویذ دکھائے۔ ارے یہ کس کس چیز کے ہیں؟ ان میں سے ایک عمر درازی کا ہے اور ایک اس لیے کہ میری جلد شادی ہو جائے۔ اور اگر یہ تعویذ کامیاب نہ ہوئے تو؟ ماں نے پہلی بار مداخلت کی۔ تو میں ملا کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ آذر نے اپنے عزائم کا اظہار کیا تو دونوں ہی کان پکڑنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ باقی گھر والے کہاں ہیں؟ ممانی جان کچن میں ہیں، سیبی اور زیبی ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، مشرف بھائی کلب گئے ہوئے ہیں اور ماموں شاید نماز عشاء ادا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ ہاں یہ ہوئی نا بات، ایک جمبو سائز کپ تیز کافی کا ہی بنا لاؤ۔ ہیں؟ دونوں کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن اظہار کرنے میں منال نے پہل کی۔ آپ تو چائے بھی نہیں پیتے تھے، یہ کافی کب سے پینا شروع کی؟ ابھی کچھ ہی عرصے سے۔ سنا ہے کافی یا چائے پینے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے، سو آج کل میں اپنا رنگ سنولانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ مگر وہ کیوں؟ لوگ تو نت نئی کریموں سے رنگ نکھارنے میں لگے رہتے ہیں اور آپ؟ بھئی سنا ہے سانولے رنگ کے مردوں پر لڑکیاں جلد مائل بے کرم ہو جاتی ہیں، سو میں نے سوچا آزما کر دیکھیں۔ آذر کا واضح اشارہ مہا کی طرف تھا۔ غصے سے مہا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یعنی اب یہ رقیق باتیں سرے عام کرے گا؟ آذر نے جس قدر دھڑلے سے اپنی بات کا اظہار کیا تھا، ناممکن ہی تھا کہ منال نہ سمجھتی۔ اچھا تو گویا یہ بات ہے۔ اس کے لبوں پر آپ شریر سا تبسم سج گیا، تبھی دانستہ کترا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہا پیاری بہنا، بس آخری بار سن جاؤ، پھر تنگ نہیں کروں گا۔ دیکھو خدا کے واسطے سخت مشکل میں ہوں، ارے اللہ کی بندی کچھ رحم کرو۔ مہا کچن سے پاؤں پٹکتی ہوئی نکلی اور باتھ روم کے دروازے پر آ کر چلائی، اب کیا چاہیے؟ باتھ روم سے آواز آئی، تولیہ۔ مہا کا پارا چڑھ گیا۔ جب آپ حوض سلطان میں غسل شہنشائی فرمانے داخل ہوئے تھے تو آپ کو یہ لوازمات یاد نہیں آئے تھے جو آپ ہر لمحہ مجھے پکار رہے ہیں؟ بہنا یہ وقت احتساب کا نہیں ہے، تولیے میں لے کر آیا تھا، لیکن مجھے کب معلوم تھا اس میں بھوری چونٹیاں چمٹی ہوئی ہوں گی، حشر نشر ہو گیا ہے میرا۔ مشرف کی بے بسی پر مہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تولیہ کو استعمال کر کے جہاں مرضی پھینک دیتے ہو، تب خیال نہیں آتا کہ اگلے وقت میں بھی آپ نے ہی اسے استعمال کرنا ہے؟ کچھ کر سکتی ہو؟
تو کر لو، وگرنہ چند ہی لمحوں میں تمہارے بھائی کا صاف صفایا کر جائیں گی یہ چونٹیاں، اور دیکھو گی تم کہ تمہارے بھائی کا گوشت ان کے دہانوں میں ہوگا اور یہ تمہارے ہی گھر میں قطار در قطار جشن مناتی پھر رہی ہوں گی، پھر تم کچھ کر نہیں سکو گی۔ مہا ایک بار پھر ہنس دی۔ بنا تولیے کے کیسے بھی سوکھیے نچڑیے، میں کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ کچھ تو تھے ہی آپ ہٹ حرام، اور کچھ جب سے امی ماموں کی طرف گئی ہیں اور ہو گئے ہیں۔ میں تو سوچتی ہوں اگر پانی کے انتظام کی جدید سہولتیں نہ ہوتی تو یقیناً آپ پانی کے لیے بھی باہر والوں کو ہی پکارتے، کیونکہ آپ کا یہ احسان ہی بہت ہوتا کہ آپ اپنا پورا وجود لے کر اندر چلے جاتے ہیں۔ باہر چونکہ فوج نہیں ہے آپ کا حکم بجا لانے کے لیے، اس لیے مجھے بار بار ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں۔ مہا، مشرف اندر سے دھاڑا تھا۔ مہا ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ منال کو مشرف کی نادیدہ حالت پر ہنسی کے ساتھ ترس بھی آنے لگا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو سخت خفا تھا۔ ایک آزر ہے جس کی ماں بہنیں اسے سر پر بٹھائے رکھتی ہیں، ایک میں ہوں جسے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ مشرف آنکھیں رگڑتے ہوئے اپنے کپڑے پریس کر رہا تھا۔ منال اس کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کی جگہ اگر دائم ہوتا تو تولیہ دینے سے انکار پہ ہی غضبناک صورتحال پیدا ہو چکی ہوتی، جبکہ اگر وہ چاہے تو زبردستی، غصے سے، رعب سے، بہن سے اپنے کام کرا سکتا ہے۔ بڑا بھی ہے اور خود مختار بھی، پھر بھی کتنا ادب اور لحاظ ہے اس کی طبیعت میں۔ اور ایک دائم ہے جو یہ سمجھتا ہے اگر وہ اٹھ کر پانی بھی پی لے گا تو اس کی حیثیت میں فرق آ جائے گا۔ مشرف بھائی، ناشتہ تیار ہو گیا ہے، آ کر کر لیجئے۔ شکریہ، آتا ہے مجھے بنانا۔ مہا کے بلاوے پر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس ناراضگی میں غصہ تو تھا مگر انانیت کا غرور نہیں تھا۔ چونکہ امی کی غیر موجودگی میں ان کی جانشین ہوں، اس لیے ان کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ ناشتے سے انکار کرتے وقت ذہن نشین کر لیجیے گا، امی کا دوسرا قانون یہ ہے کہ مرد حضرات کو کچن میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہا اس کی ناراضگی سے ہنس اٹھا رہی تھی۔ وہ ہنوز غصے میں تھا۔ لائیے مشرف بھائی، میں کر دیتی ہوں آپ کے کپڑے پریس، آپ جا کر ناشتہ کر لیجئے۔ شکریہ، وہ جل کر بولا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ مہا بآسانی سن سکتی تھی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، امی جان کا تیسرا قانون بہت سخت ہے۔ وہ تیسرا قانون کیا ہے؟ منال کو تجسس ہوا۔ مہمان سے کام کرانے والے کو مہمان ہی کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو جائے۔ جواب مشرف کے بجائے مہا کی طرف سے آ رہا تھا۔ منال کو ہنسی آ گئی۔ مگر میں تو مہمان نہیں ہوں۔ وہ مشرف سے قمیض لینے کے لیے بڑھی۔ نہیں، رہنے دو، امی واقعی ناراض ہوں گی۔ مشرف نے منع کر دیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ روٹھا روٹھا سا اپنے کام میں مگن تھا۔ پیشانی پر گیلے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں صابن چلے جانے کی بدولت سرخ ہو رہی تھیں جنہیں وہ بار بار رگڑ رہا تھا۔ نہا کر آیا تھا مگر مشقت اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے پسینہ اس کی پیشانی اور کنپٹیوں سے بہہ رہا تھا، جسے وہ بار بار انگوٹھے سے پوچھ کر ایک طرف پھینک رہا تھا۔ اس عجیب اور بے ہنگم روپ میں بھی منال کو وہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے یک بار کی نگاہیں جھکا لیں۔ اب ممانی جان اتنی بھی ظالم نہیں ہے کہ آپ سے خواہ خفا ہوں گی۔ تمہیں معلوم نہیں، امی جب ناراض ہوتی ہیں تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ ماں کے خیال سے اس کے لبوں پر شریر سا تبسم دوڑ گیا۔ اچھا، میں نہیں بتاؤں گی کہ میں نے آپ کا کام کیا تھا۔ وعدہ؟ وعدہ۔ منال مسکراتے ہوئے اس کے کپڑے استری کرنے لگی۔ مشرف بھائی، آپ آ رہے ہیں یا میں سارا ناشتہ ہڑپ کر جاؤں؟ آ رہا ہوں جنگلی بلی، ذرا شرٹ بدل لوں۔ ٹھیک ہے تو پھر ہو جائے گا مقابلہ۔ وہ ناشتے پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تیار تھی، تبھی آزر آ گیا۔ میں جو ہوں تمہارے ساتھ ہر میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر کیوں کسی اور کو آواز دیتی ہو؟ وہ بلا تکلف کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ بولو، کدھر سے کھانا شروع کروں؟ وہ کھانے پینے کی اشیاء پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کے چہرے پر لے گیا اور پھر وہی نگاہیں مرکوز کر دی۔ مہا اس کے انداز نظر پر تلملا گئی۔ ایک بار ہار کر تمہیں چین نہیں پڑا؟ اوہو، وہ تو میں ایسے ہی جان پوچھ کر ہارا تھا۔ بھلا تم میں اتنی سکت کہاں کہ مجھے ہرا سکو؟ ایک کچا انڈا تو تم سے کھایا نہیں جاتا،
بھلا میرا مقابلہ کیسے کرو گی؟ تم ٹھہرے ازل کے جنگلی، ثابت اور کچی چیزیں کھانے والے، ہم بلا مہذب انسان تمہارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ جس دن تمہیں معلوم ہوگا نا کہ چیزوں کے پکنے سے کتنی کیلریز اور وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی جنگلی کے نقشے قدم پر چلنے لگو گی تم، اور ایسی شاندار صحت ہو جائے گی کہ دیکھنے کے قابل۔ ایسے صحت مند جسم کا کیا فائدہ جس کا دماغ ہی ناکارہ ہو؟ اب بھی تم سے کہیں زیادہ ذہین ہوں اور وسیع معلومات ہیں، تمہاری طرح نہیں کہ سوائے نصاب کی کتابوں کے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ ہاں، تم تو ہر علم حفظ کیے ہوئے ہو، بی اے کیا کر لیا سمجھتی ہو، بڑا مارکا مار لیا۔ یہ تک تو معلوم نہیں کہ آرنلڈ کی چھاتی کا سائز کیا ہے۔ میں نے آرنلڈ کے لیے بنیانیں نہیں خریدنی جو میں اس کی چھاتی کا سائز معلوم کروں۔ ماں اس اچھے سوال پر جل ہی تو گئی تھی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ پورا معاشرہ ہی ایسا ہے، دو آدمیوں کی یہاں کبھی قدر نہیں ہوئی، باڈی بلڈر اور شاعر، لیکن یورپ میں جا کر دیکھو اس کی حیثیت اور وقار۔ ویسے کیا سائز ہے آرنلڈ کی چھاتی کا؟ مشرف نے آتے ہی موضوع میں دلچسپی لی۔ 52 انچ، ذرا سوچو کتنا زبردست لگتا ہوگا۔ جس شخص کے چیسٹ کی چوڑائی 52 انچ ہوگی، کیا وہ انسان لگتا ہوگا؟ ماں نے سوچ کر جھجری لی۔ واقعی شاندار، مشرف نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم نے کفن سینا ہے آرنلڈ کا، جبھی تو اس کی چیز کا ناپ حفظ کیا ہوا ہے۔ اے لڑکی، میرے آرنلڈ کو کچھ مت کہنا، جگر ہے میرا، تمہیں نہیں معلوم میں کتنا پسند کرتا ہوں اسے۔ چونکہ یہاں آرنلڈ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی تعظیم مجھ پر لازم ہے، اس لیے میں اس کی تعظیم میں 2 کچے انڈے دودھ میں ملا کر ضرور پیوں گا۔ پھر اس نے فوراً عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے 2 کچے انڈے دودھ میں ڈالے، مہا کو سخت ابکائی آئی۔ لو تم بھی پیو۔ آذر نے گلاس اس کی طرف بڑھایا، جواباً وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ مشرف اس کی نفیس طبیعت سے واقف تھا، تبھی مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی ناگواری پر آذر گلاس گٹاگٹ چڑھا گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، ناشتہ نہیں کر رہی؟ آرنلڈ کی تعظیم کا سلسلہ ختم ہو جائے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ وہ برا سا منہ بنا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ مشرف اور آذر دونوں ہی اس کی حالت پر ہنس دیے۔ کل کتنے افراد ہوں گے آپ کی سالگرہ میں؟ بس گھر والے ہی ہوں گے۔ لو بھئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ڈاکٹر علی حسن بھی آئے ہوئے ہیں کچھ عرصے کے لیے یہاں، انہیں بھی مدعو کر لیں گے۔ آذر اور عمیر کی بات چیت میں مشرف نے مداخلت کی۔ ڈاکٹر علی حسن کا نام بھی مت لینا میرے سامنے، بڑا گناہ آدمی ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہر وہ شخص جو پڑھ لکھ گیا ہے، انہیں وہ آدمی ایک آنکھ بھی نہیں بھا سکتا، مگر تم تو مجھے دونوں آنکھوں سے بھاتی ہو۔ آذر نے شوق سا جملہ اس قدر سرگوشیانہ انداز میں اس کی سماعتوں میں انڈیلا تھا کہ اس کے پاس کھڑی صرف منال ہی سن سکی تھی۔ پھر تو اسے ایسے چھو لگا کہ 2 گلاس پانی پی لینے کے بعد بھی اس کی کھانسی اور ہنسی دونوں ہی بند نہ ہوئیں۔ ماں آذر پہ تو لال بھبوکا ہو رہی تھی، لیکن منال کی ہنسی بھی اسے تیش پہ تیش دلائی جا رہی تھی۔ چونکہ مشرف میز پہ کھڑا تھا اور اس کا منہ چھت کی طرف تھا، اس لیے یہ نظارہ دیکھ نہ سکا۔ اسی طرح سبھی افراد اس کے کمرے کی سجاوٹ میں لگے ہوئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ڈاکٹر علی حسن سے کیوں چڑھتے ہیں، حالانکہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں۔ درش کا منہ دیوار کی طرف تھا اور وہ رنگین پٹیوں سے ہیپی برتھ ڈے لکھ رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں اس رکاوٹ کی وجہ کیا ہے، وہاں سلگ کر بولی۔ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، موصوف نے تعلیم کو ہمیشہ گھر جوائی کی سی حیثیت دی ہے۔ ایف اے کے زمانے کی بات ہے، بورڈ کے سالانہ امتحان ہو رہے تھے، آتا جاتا تو کچھ خاص تھا نہیں، اوپر سے لڑا لیا عشق۔ عین امتحانوں کے دنوں میں محبوبہ نے تحفے کی فرمائش کر ڈالی۔ موصوف کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ ترکیب یہ آزمائی، تمام لڑکوں پر یہ دھاک بٹھا دی کہ میرے انکل بورڈ میں ہیں اور میں نے ان سے انگلش کا پیپر نکلوایا ہے۔ ڈوبتے کو دنکے کا سہارا، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ پھر کیا تھا، لڑکوں میں کھلبلی مچ گئی۔ چند ہی لمحوں میں آدھا کالج مسٹر آذر سے پیپر مانگنے کے لیے آن پہنچا۔ 100 روپے میں محترم نے
وہ جعلی خود ساختہ پیپر تمام لڑکوں کو فروخت کر دیے۔ ظاہر ہے وہ پیپر نکلی تھا۔ اگلے روز ایک سوال بھی اس میں سے نہیں آیا۔ تمام لڑکے مشتعل ہو کر مسٹر آذر کی تلاش میں گھر تک آ گئے۔ علی حسن بھی اس وقت گھر میں موجود تھے۔ آذر صاحب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ پیپر تو میں نے آپ لوگوں کو اصلی ہی دیا تھا، لیکن بورڈ والوں کو اچانک پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ پیپر لیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اسی لیے شک کی بنیاد پر انہوں نے فوری طور پر پورا کا پورا پیپر ہی چینج کر دیا۔ اب اس میں بتائیے بھلا میرا کیا قصور ہے؟ لڑکے تو بکتے جھکتے چلے گئے۔ اسی کالج میں 2 کلاس سینئر ہونے کی وجہ سے علی حسن کو معلوم تھا کہ اس نے یہ حرکت پہلی بار نہیں کی بلکہ کئی بار کر چکا ہے۔ تبھی تایا جان کو یہ بات بتا دی۔ بیچارے کا دھندا پانی ختم، تبھی سے رقابت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ توبہ اظہر بھائی، آپ کا دماغ تھا یا شیطان کا گھر؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے آئیڈیاز آپ کے پاس؟ اسکول کے زمانے میں اللہ بخش استاد کیا کرتا تھا ایسے کھیل ہمارے ساتھ، تبھی سے ہم ہوشیار ہو گئے۔ مشرف کی اطلاع پر منال واقعی حیرت میں مبتلا ہو گئی، جبکہ مشرف اور آذر اپنی خوبیوں پر نازاں اور متبسم نظر آ رہے تھے۔ سبھی لوگ تقریباً آ چکے تھے۔ فروا نے ہمیشہ کی طرح پاکستانی ہونے کی روایت برقرار رکھی تھی اور ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ آذر بے چین سا اندر باہر اس کے انتظار میں پھر رہا تھا۔ بھئی آذر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اپنا جنم دن سال میں 2 مرتبہ کیوں مناتے ہو؟ علی حسن نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ اس لیے تاکہ میرے والدین کو میری عمر کا اندازہ ہو جائے اور وہ میرے سر پر صحرا سجانے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں۔ ہم تو کب کے سنجیدہ ہیں، بشرطے کہ تم بھی سنجیدہ ہو، شینا نے اپنے بیٹے کے منہ میں بسکٹ دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ موصوف اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر؟ علی حسن نے براہ راست آذر کی طرف دیکھا۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ شہر میں میری ناپسندیدہ لڑکی کون سی ہے؟ بھائی خوب۔ علی حسن کے ساتھ وقاص بھائی بھی دل کھول کر ہنسے تھے۔ یعنی کہ آپ کو شہر کی ساری ہی حسینائیں پسند ہیں؟ مجبور ہوں۔ اللہ ایسا ذوق نظر ہر کسی کو عطا نہ کرے۔ آذر کی حالت بے بسی پہ کھلا قہقہ لگانے کے بعد وقاص سنجیدگی سے کہنے لگے، ویسے یہ اختیار والدین کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور متفق ہوتا، آذر نے درمیان میں ہی ٹانگ اڑا دی۔ ہر کسی کی مٹی پھر آپ کی طرح نہیں سنور جاتی۔ تو گویا آپ کے خیال میں ہم ایسے ویسے ہیں؟ ایسے تھے یا ویسے مگر جیسے کہ جیسے ہی ہیں۔ آذر نے وقاص کے دبلے پن پہ نہایت فراخ دلی سے چوٹ کی۔ لگتا ہے اب تم ہمیں فنکشن سے پہلے ہی بھگا دو گے۔ شینا وقاص سے زیادہ برا مان گئی تھی۔ ارے نہیں نہیں، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ یہ یوں ہی مذاق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ابو پیچھے سے آ گئے۔ ان کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ آذر گڑبڑا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی بہنوئی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ تو پھر کیسا مذاق کروں؟ بکو نہیں، جب سے جم خانہ جوائن کیا ہے خود کو بڑا سمارٹ سمجھتا ہے، آلنٹ کا بچہ نہ ہو تو۔ انہوں نے سختی سے گھڑکا تو وہ کان دبا کر نکل گیا۔ جاتے جاتے چپکے سے کہہ گیا، ابو بھی بڑے چلاک ہیں، باتوں باتوں میں خود کو آرنٹ کہہ گئے۔ تو گویا میں ہی نہیں ابو بھی متاثر ہیں آرنٹ سے۔ خدا جانے یہ آرنٹ کیا بلا ہے، جب دیکھو اسی کا ذکر۔ امی کسی کام کی وجہ سے ادھر آئیں، آرنٹ کا نام سن کر بڑبڑانے لگی۔ آذر کمرے سے باہر نکلا تو فروا کی سواری بعد بہاری کی تشریف آ چکی تھی۔ مل گئی فرصت آپ کو آنے کی؟ تو کیا کیک کٹ گیا؟ بھلا آپ کی غیر موجودگی میں اللہ اکبر کر سکتا ہوں؟ مجھے معلوم تھا۔ فروا بشاشت سے مسکرائیں۔ ویسے یہ دیر کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس سے قبل فروا من گھڑ بے جواز گھڑتی زرش درمیان میں کود پڑی۔ آپ کو معلوم تو ہے آذر بھائی، پھر پوچھنے کا مقصد؟ زرش کا موڈ فروا کی وجہ سے سخت آف تھا۔ فروا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ کیا مقصد؟ آذر کچھ سمجھا، کچھ نہیں سمجھا۔
یہی کہ ہمیشہ کی طرح فراز بھائی کو اپنی اہمیت منوانے کا موقع مل گیا ہوگا۔ وہ ناراضگیاں جو عام دنوں میں انہیں ہم سے یا فروا آپا سے ہوتی ہیں، ان ناراضگیوں کی معافی تلافی وہ اس دن پر اٹھا رکھتے ہیں جب فروا آپا کے میکے میں کوئی تقریب ہوتی ہے۔ آج بھی یوم حساب کا سا عالم ہوگا، تبھی دیر ہو گئی، زرش نے کٹیلے سے انداز میں کہا اور پلیٹیں چمچ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ آذر کے سامنے فراز کے کردار کا کھل کر آ جانا فروا کو بڑا کھل رہا تھا۔ آذر نہ جانے کس دھیان میں تھا یا دانستہ اس کی بات کی باریکی میں نہیں الجھا اور زیبو کو کھلاتا ہوا وہاں سے لے کر چلا گیا۔ زرش کا رویہ کچھ زیادہ ہی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ کی ہی باتوں کا نتیجہ ہے، ماں نے برآمدے میں لگے واش بیسن پر ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ نہ آپ اپنے نجی معاملات اتنے باریک بینی سے گھر والوں سے ڈسکس کریں اور نہ یہ نوبت آئے۔ ہر بیٹی اپنی ماں سے اپنا دکھ سکھ کہتی ہے۔ فروا نے ماں سے اختلاف کیا، مگر اس بیٹی کی ماں سے دکھ سکھ کہتے ہوئے اس گھر میں موجود دوسری بیٹیوں سے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ سن لیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نفرت کا اظہار کھلم کھلا کرنے لگے۔ حالانکہ فراز میں اور مجھ میں ایسی ناچاکی بھی نہیں ہے، پھر بھی زرش نے آذر کے سامنے اس بےہودگی سے بات کی ہے۔ نہ جانے وہ کیا سمجھ بیٹھے۔ سمجھ بھی لے گا تو کیا فراز بھائی کو مارنے دوڑ پڑے گا؟ پھر بھی رویہ تو بدل جاتا ہے، اور یہ تم زرش کو ہی دیکھ لو، کیسی ہو گئی ہے یہ۔ پہلے فراز یہاں آتے تھے تو خود انہیں چائے پانی پیش کرتی تھی، اور اب فراز اٹھ کر جانے لگتے ہیں تب ناچار ان کی مہمانداری مجھے ہی کرنا پڑتی ہے۔ فروا لمحوں میں زرش سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ ماں آہستگی سے مسکرا دی۔ دراصل زرش آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لحاظ سے کوئی بھی شخص جو آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے وہ اس سے بدظن ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بجائے زرش سے بدگمان ہونے کے اس بات پر غور کریں کہ فراز بھائی کی عزت کروانا آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ والدین تو بیٹیوں کے دکھوں کے امین ہوتے ہیں، لیکن برابر کے بہن بھائی اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ سب کچھ سن کر عزت کا مقام برقرار رکھیں۔ ماں کی بات فروا کے دل کو صحیح لگی، یقیناً وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ ماں نے فروا کے سامنے ہاتھ نچایا تو وہ مسکرا دی۔ کبھی کبھی بعض لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ عقل کے ساتوں دروازے ایک ہی دم اس طرح کھلتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ فروا کا انداز سراہنے والا ہی نہیں بلکہ متاثر ہو جانے والا بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں آگے پیچھے کوریڈور سے گزریں تو فروا کا ہنستا مسکراتا چہرہ آذر پر ثابت کر گیا کہ یہ یقیناً ماں کی ہی دی گئی ڈوز ہوگی۔ سبھی کو سمجھ لیتی ہے، سب کو ہی سمجھا لیتی ہے، ماں سوائے میرے۔ فروا کمرے میں چلی گئی تو وہ اسے مقابل آن کھڑا ہوا۔ وہ اسے یوں اچانک کسی کمرے سے نمودار سامنے پا کر چیخ پڑی۔ کیا ہے؟ دیکھ مگر پیار سے۔ شٹ اپ! ماں سخت چڑھ گئی۔ وعلیکم السلام! پھر اسی انداز میں جواب ملا۔ کیا مطلب؟ ماں لڑائی بھول کر چراغپا ہو گئی۔ دراصل مجھے شٹ اپ کا جواب انگلش میں دینا نہیں آتا، اس لیے میں سب کو وعلیکم السلام ہی کہتا ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باقی لوگوں کے پاس چلی گئی۔ کیک کٹ جانے کے بعد سب لوگ طعام کے پرتکلف اہتمام سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ دانستہ بزرگوں کے درمیان میں گھس کر بیٹھی تھی تاکہ اسے بےہودگی کرنے کا موقع نہ مل سکے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ بالکل اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ دائیں طرف علی حسن، بائیں طرف مشرف۔ لاشعوری طور پر وہ ان کا تقابلی جائزہ لینے لگی۔ کس قدر مختلف تھے علی حسن ان دونوں سے۔ نہایت سنجیدہ، پروقار اور محتاط، روشن، گہری چمکیلی ذہین آنکھیں، لبوں پر ہمہ وقت پر اخلاق دھیمی مسکراہٹ جس نے اسے پہلی بار ہی نہیں ہمیشہ متاثر کیا تھا۔ لباس سے لے کر گفتگو کے انداز تک میں ان کا ایک خاص قسم کا ذوق نمایاں ہوتا تھا جس سے ان کی پوری شخصیت مقابل پر پوری طرح حاوی ہو جاتی تھی۔ وہ محفل کے ہر موضوع میں شامل گفتگو تھے، گو کہ محفل کے لحاظ سے بات چیت میں شرارت تو تھی لیکن ازلی سادگی اور لحاظ اسی پروقار طریقے سے قائم تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے آہستہ آہستہ آئس کریم کھاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ یہی تو تھا اس کا آئیڈیل، بالکل مختلف اور منفرد۔ آذر میں کیا ہے؟ ناپختگی اور حسن و مرتبے کا تکبر۔ اس کے مقابلے میں علی حسن سیلف میڈ ہیں،
جو زندگی کے نشیب و فراز سے گزرے ہیں، اپنی زندگی کو بذات خود بنایا ہے، زندگی کے پیچ و خم کو سمجھتے ہیں، جبکہ آذر اسے تو سب کچھ بنا بنایا ملا تھا، محنت کے ذائقے سے ناواقف، انتہائی سست اور عیش پرست انسان، اور سب سے بڑھ کر حاسد۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو اتفاقیہ طور پر نگاہیں آذر سے جا ملی۔ یقیناً وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں چار ہوتے ہی آذر نے نگاہ بجا کر اسے آنکھ مار دی۔ وہاں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دائیں بائیں دیکھا، سبھی مگن تھے، اور وہ ڈھیٹ مسکرا رہا تھا۔ وہاں نے دائیں پاؤں کی جوتی اتار لی، پھر اپنے سامنے فاصلے پر اس طرح رکھی جیسے کچھ جتا رہی ہو۔ آذر کو اس کی یہ دھمکی بڑی دل آویز لگی۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ علی حسن ہاتھ دھونے کی غرض سے باہر آئے تو منال پہلے سے ہی واش بیسن پر کھڑی ہاتھ دھو رہی تھی، ساتھ ساتھ زیبو کو بھی ڈانٹ رہی تھی، جس نے نہ صرف خود پر آئس کریم گرا لی تھی بلکہ اس کے سوٹ کا بھی اچھا خاصا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ آسمانی نفیس کامدار کرتا شلوار میں وہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح معصوم، سادہ اور کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واش بیسن کے قریب آ گئے۔ ایکسکیوز می، منال نے چہرہ اٹھا کر علی حسن کی طرف دیکھا۔ علی حسن ہاتھ دھو رہے تھے۔ دیوار گیر آئینے میں عقب سے وہ انہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے کرتے کے دامن پر جا بجا آئس کریم کے چھینٹے پڑے تھے، جنہیں وہ جھنجھلاتے ہوئے ٹشو پیپر سے صاف کر رہی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے موٹے بالوں کی چوٹی جھول کر سامنے آ گئی تھی۔ چہرے پر بالوں کی لٹیں بکھری تھیں۔ چہرے کے خطوط کو خفگی و سنجیدگی نے مزید دلکش اور تیکھا کر دیا تھا۔ زیبو شارٹ کٹ طریقے سے اپنے کپڑے صاف کرنا چاہ رہا تھا۔ تولیہ اٹھا کر اپنے کپڑوں پر رگڑنے لگا۔ زیبو کے بچے! وہ جھنجھلا کر اس کی طرف لپکی۔ وہ تولیہ پھینک کر اندر بھاگ گیا۔ وہ ہاتھ دھو کر مڑے تو وہ کھسیا کر بولی، اب آپ اس تولیے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک کر جیب سے رومال نکالا اور ہاتھ صاف کرنے لگے۔ آپ چاہیں تو آپ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر رومال پیش کیا۔ ارے نہیں، وہ کھسیا کر ہنس پڑی، میرا تو کپڑے بدلے بغیر گزارا ہی نہیں۔ وہ سر جھکا کر انگلیوں سے دامن جھاڑے بولی تو علی حسن کی نگاہ اس کی مانگ پر ٹک گئی۔ منال لان کے جھنکار میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ علی حسن باڑ کے نزدیک کھڑے کس قدر محویت سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ سر کنڈے اور خوش در پتے پھینکنے کے لیے جب اس نے سر اوپر اٹھایا تو علی حسن کو یوں مگن پایا جیسے وہ نظارہ فطرت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ کمر پر سے دوپٹہ کھولتے ہوئے لان سے باہر آ گئی۔ بہت دیر سے یہیں کھڑا ہوں۔ انہوں نے سلام کے بعد وضاحت کی۔ حیرت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ خود کلامی کسی انداز میں بولی۔ اسی بات پر تو مجھے بھی حیرت ہے۔ اس نے چونک کر علی حسن کو دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی بات پر وہ پھر الجھی۔ ذرا فاصلے سے چلتے ہوئے برآمدے میں آ کر اس نے انہیں کرسی پیش کی۔ بیٹھیے۔ اندر ڈرائنگ روم میں کیا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ علی حسن کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ دراصل گھر میں میرے سوا کوئی موجود نہیں۔ ممانی کچھ عرصے سے اپنے بھائی کے ہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ ان کے بھائی کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، اس لیے ماموں اور مشرف بھائی ظاہر ہے اس وقت فیکٹری میں ہی ہوتے ہیں۔ وہاں ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آئی۔ زہیب اور صہیب ابھی بھی کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ منال نے جلدی جلدی بتایا تو علی حسن کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بیٹھوں یا چلا جاؤں؟ انہوں نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھ لیا۔ ارے نہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اس دوسرے پل ہی انہیں اکیلا چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ ہاتھ پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے تھے، شکل بھی گٹ آلود ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور چائے کا پانی رکھا۔ ابھی برتن ٹرے میں رکھ ہی رہی تھی کہ علی حسن کچن میں ہی آ گئے۔ اس نے حیرانی سے علی حسن کو دیکھا۔ کیا یہ اتنے بے تکلف مہمان ہیں؟ میری آمد کو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں چائے کی طلب میں اتنا بے حال ہو رہا تھا کہ کچن تک آن پہنچا۔ تو پھر؟ اس نے الجھ کر علی حسن کی طرف دیکھا۔ میں اکیلا بیٹھا ہوا خود کو احمق محسوس کر رہا تھا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ گھر میں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، اس لیے قدرتی طور پر اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ لیکن لگتا ہے آپ کو میری آمد ناگوار گزری ہے۔ ظاہر ہے آپ میرے لیے بالکل اجنبی شخص ہیں۔ وہ چائے کے برتن ٹرے میں رکھ چکی تھی۔
علی حسن مسکرا دیے۔ چونکہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اس لیے اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میرا نام علی حسن ہے۔ منال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں آپ سے متعارف ہوں، پیشہ آپ کا ڈاکٹری ہے، تعلیمی قابلیت MBBS MRCP، لندن ماہر امراض سینہ دمہ الرجی تبدق لنگ کینسر وغیرہ۔ آج کل آپ ماحولیاتی آلودگی کے مختلف سیمینار میں شرکت کے لیے اپنے ارادے سے منتخب ہو کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو مزید بریکٹس کے لیے ملک سے باہر جانا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی، اس کے بعد مزید پڑھنے کے لیے اسی شہر میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد صاحب کی ماموں جان سے بچپن کی دوستی تھی، اس لیے آپ نے ہاسٹل میں قیام سے پہلے کچھ عرصہ اس گھر میں بھی گزارا ہے۔ دوران تعلیم والد صاحب کا انتقال ہو جانے کے سبب آپ یہاں سے رخت سفر باندھ کر اپنے گھر چل دیے، پھر لاہور کالج میں داخلہ لے لیا، تعلیم مکمل کی، 3 بہنوں کی شادی کر چکے ہیں، ایک ابھی باقی ہے۔ سب سے بڑے ہونے کے باوجود خود ابھی شادی نہیں کی، اور میں یہ نہیں جانتی کہ کیوں نہیں کی، اس لیے اس نے پوری تقریر کر ڈالی۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد آپ ابھی یہی کہتی ہیں کہ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ علی حسن نے سنجیدگی اور حیرت سے منال کی طرف دیکھا۔ دراصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی بات میں الجھ گئی، جبکہ علی حسن پرشوق انداز میں ہمتن گوش تھے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ اس کی کمزوری سے واقف تھے۔ وہ کسیا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض شخصی معلومات حاصل کرنے سے شخص سے تعلق نہیں بن جاتا؟ بالکل بالکل، وہ فوراً بولی۔ اتنی آسان سی بات آپ سے کیوں نہیں کہی گئی منال؟ میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ ہم مشہور لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں تو کیا ان سے ہمارے مراسم قائم ہو جاتے ہیں؟ مراسم تو محبت سے قائم ہوتے ہیں اور بس۔ علی حسن کی بے ساختگی پر وہ چونک گئی۔ وہ اسی پرشوق انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ نادان نہیں تھی کہ ان کی نگاہوں کا مفہوم نہ سمجھتی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں یک بار بھونچال سا برپا ہو گیا۔ میں کسی بھی قسم کی لاؤ لپیٹ کا قائل نہیں ہوں منال، بہت صاف اور سیدھی اور بامقصد بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ منال حیرت زدہ سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر لمحوں میں کچن سے باہر نکل گئے، جبکہ منال اس اچانک پروپوزل پر گمسم سی بیٹھی رہ گئی، ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ اسی لمحے مشرف گاڑی کی چابی گھماتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اندر باہر کوئی نہ دکھائی دیا تو وہ تشویش اور کھوج میں جھانکتا ہوا کچن کی طرف آیا۔ بھئی منال، حد ہو گئی، سارا گھر خالی ہے اور تم یہاں اکیلی کچن میں بیٹھی چائے پی رہی ہو، اور وہ بھی اس قدر اہتمام سے۔ منال قریب رکھے برتنوں کو دیکھ کر کھسیا گئی۔ دراصل علی حسن آئے تھے، یہ اہتمام میں نے ان کے لیے کیا تھا۔ اچھا، کب آئے تھے وہ؟ تھوڑی دیر پہلے، مگر وہ رکے نہیں، بنا چائے پیے ہی چلے گئے۔ لاؤ پھر، اگر ہے تو مجھے بھی ایک کپ دے دو۔ منال چائے گرم کرنے لگی۔ مشرف منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش بیسن کی طرف بڑھا۔ آپ اس وقت فیکٹری سے کیسے آ گئے؟ مشرف 2-4 پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ رگڑ رہا تھا۔ وہ دراصل ماں کو یونیورسٹی سے لینے جانا تھا، سوچا گھر معلوم کر لوں، کہیں وہ آ ہی نہ گئی ہو، وہ ابھی تک میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ مشرف نے جلدی جلدی بالوں میں برش مارا، پھر برش اسی جگہ پر رکھا جہاں سے اٹھایا تھا۔ منال کچن میں بآسانی اسے دیکھ رہی تھی۔ لاؤ بھئی، چائے تیار ہے تو دے دو۔ اگر آپ چائے پینے بیٹھ گئے تو اسے مزید دیر ہو جائے گی۔ منال نے چائے کا کپ مشرف کو دیا۔ دیر تو اکثر اسے ڈرائیور کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اسے ڈرائیونگ سکھا دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھا اور نیک خیال ہے، منال نے مسکرا کر تائید کی، مگر امی ابو نہیں مانتے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ گاڑی چلاتی ہوئی لڑکی کے ہاتھ میں جب گاڑی کا اسٹیئرنگ ہوتا ہے تو وہ اس قدر بااعتماد اور باصلاحیت لگتی ہے۔
زمانے کی متاثر ہو جانے والی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ کتنے سلجھے ہوئے، کتنے روشن خیالات ہیں آپ کے۔ منال دل ہی دل میں قائل ہونے لگی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی چائے کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیل کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بند کر لینا، آج کل کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ویسے بھی تم ہمارے گھر میں مہمان ہو، لیکن آنے والا مہمان سمجھ کر چھوڑ نہیں دے گا۔ وہ چابی اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ منال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اضطراب کا سرا ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ہیلو اسٹیل۔ وہ دھم سے اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے انداز تخاطب پر جل ہی تو گئی تھی۔ کیسی جا رہی ہے یونیورسٹی؟ فی الحال تو وہیں کھڑی ہے۔ لگتا ہے چلاکو کا موڈ آج خراب ہے۔ اچھا چلو آؤ پھر تمہیں اپنا پسندیدہ چینل دکھاتا ہوں۔ آذر نے اس کی جولی سے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر چٹا چٹ چینل چینج کیے، پھر این ٹی ایم لگا دیا، جہاں پر ٹام اینڈ جیری کے کارٹون آ رہے تھے۔ آہ ہا 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 ہا، وہ خوشی سے چہکنے لگا اور ایک دم ہی محو ہو گیا۔ یہ تمہاری عمر ہے کارٹون دیکھنے کی؟ اس نے سلگ کر ٹی وی بند کر دیا۔ اصل تو یہی عمر ہوتی ہے کارٹون دیکھنے کی۔ ذرا دیکھو تو صحیح کس قدر نیچرل احساسات ہوتے ہیں ان کے۔ حیران ہوتے ہیں تو آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، محبت کرتے ہیں تو دل سینہ پھاڑ کر محبوب کے سامنے ناچنے لگتا ہے۔ اے کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تو آج میرا محبوب بھی میرے قدموں میں ہوتا۔ عامل بابا درویش کی دعا سے۔ بکواس نہیں کرو، وہ چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ آذر کی حرکتوں سے وہ زج ہو چکی تھی۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی بھی۔ کیا مقصد ہے تمہارا ان باتوں سے؟ تمہارا رویہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اگر تم اب بھی باز نہیں آئے تو تمہیں بڑوں سے اتنا ذلیل کرواؤں گی کہ عامل بابا درویش کی دعا سے تار کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ وہ دم دم کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ اتنی شدت سے بند کیا تھا کہ نیچے کا سارا گھر گونج گیا تھا۔ تم ہی سمجھاؤ اس پاگل لڑکی کو۔ منال جو سامنے سے آ رہی تھی، آذر اسے دیکھ کر بولا۔ میں کیا سمجھاؤں؟ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو وہ خود ہی سمجھ جاتی۔ تو کیا تمہارے خیال میں غیر سنجیدہ ہوں؟ وہاں کا تو یہی خیال ہے۔ کیا خیال ہے اس کا؟ وہ مضطرب ہوا۔ یہی کہ آپ محض اسے زج کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ پڑھائی میں دل نہ لگا سکے۔ بقول اس کے ہارنے کے بعد دشمن ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ واٹ؟ آذر مہک کے نادر خیالات سن کر بری طرح چکرا گیا۔ اتنی شدید غلط فہمی ہے اس سے میری طرف سے؟ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اتنی بیوقوف ہوگی۔ آذر کو بے انتہا افسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی کچھ سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ یہ لڑکی واقعی کچھ نہیں ہے، مگر بنتی ایسے ہے جیسے ارسطو ثانی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ محض میں اس لیے پڑھتا رہا کہ گھر والے مجھ پر شادی کا دباؤ نہ ڈالیں اور میرے پاس ایک مضبوط جواز رہے جس سے وہ سمجھتی رہی کہ میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ نان سینس! اگر میں اس کی پیروی نہ کرتا تو یقیناً ہماری راہیں گھر والے کب کی الگ کر چکے ہوتے۔ محض اس کی فراغت کے انتظار میں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن خیر، وہ ہنس پڑا۔ کہتے ہیں نا، انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہی بات گناہ ثواب کی گرفت میں آتی ہے۔ سوچ کا کیا ہے، کس نے دیکھی کس نے سمجھی؟ آذر کو اپنی زبان سے کہے گئے الفاظ کا افسوس واقعی دامن گیر تھا۔ غیر سنجیدگی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ میں اسے نہایت ہی سنجیدگی سے والدین کے ذریعے ہی پروپوزل بھیج دوں۔ لیکن اگر چچا چچی نے اس سے رائے مانگی اور اس نے انکار کر دیا تو پھر… یہی سوچ کر میں ابھی تک چپ رہا ہوں۔ پروپوزل سے قبل آپ اس کا ذہن صاف کیجیے۔ آئیڈیا تو اچھا ہے مگر اس کام میں کچھ وقت لگے گا۔ اور اس صفائی میں تم میرا ساتھ دو گی؟ بالکل، خواتین ویسے بھی اچھی صفائی کر سکتی ہیں۔ منال نے خوش ہو کر تائید کی۔